آتا ہے نا تو آپ زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے حبیب کا احسان ہے کہ انہیں گھر والوں کو توفیق عطا فرمائی. یہ دولہا سہرا تو نہیں پہنا ہے، پھر بھی یہ دولہا جو یوں مت سمجھتا ہے کہ سہرے والے دولہے، لیکن دولہا یہ بھی سہرا بھلے نہیں پہنا. کبھی کبھی تو چیز مارکیٹ میں نہیں دکھتی وہ زیادہ بھی سمجھ رہے ہیں، ہے یہ بھی دولہا. خیر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، گھر والوں کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے حضور کا ذکر آقا علیہ السلام کی محفل سجائی. آقا علیہ السلام کی محفل سجائی. اور یہ اکا دکا کسی کے مقدر میں ہوتا ہے وہی کرتا ہے، ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ حضور کی محفل کرے. ورنہ میں گاؤں والوں کو دیکھتا ہوں یہاں ابھی شادیوں کا بیاہوں کا پروگرام ہے، عورتیں رات کو سرپنچ صاحب وہ کیا گاتی ہے، رات کو گاتی ہے نا گجرا مجرا جو بھی تو مولانا آدم صاحب ہمارے امام بیٹھے ہیں وہ گاتی ہے. اور رات کو نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے چڑیل، خدا کی وہ مخلوق چڑیل پناہ مانتے ہو رہی یا اللہ. چڑیل اور ڈاکن تو ہم تھے بتانے یہ کون گا رہا ہے، رات کو کون چل رہا ہے، سمجھے. وہ بھی بیچاری پچھتاتی ہوگی کہ ہم سے بھی ایڈوانس لوگ بیٹھے رائے گاؤں میں. نہیں میں سنتا ہوں خود اپنے کانوں سے، مائکیں لگا لگا کے اور تماشا. حضور کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، حضور کی محفل نہیں کی جا سکتی. آج کل رہا کیا ہے شادیوں میں، صرف قبول قبول قبول. اس سنت کے علاوہ مسلمان کوئی اور سنت ادا ہی نہیں کرتا ہے. نکاح میں کرتا ہے. آپ بتاؤ زمینی اس طرح آپ دیکھتے ہو گے، آپ کو پتا ہے تماشا ہوتا ہے وہ سنت نہیں ہے. اور گورنمنٹ کا آنکڑا اس وقت آپ گوگل پر سرچ کر لینا کہ لگ بھگ 356 کروڑ روپے سالانہ مسلمان فضول خرچی شادی میں کر دیتے. 356 کروڑ یوں ہوا فوا ہو جاتے ہیں شادیوں کی فضول خرچی میں. یہ حال ہے مسلمانوں کا. جو قوم اس دلدل تک پہنچی ہے وہ کبھی بھی سبر نہیں سکتی. وہ کوئی آج کل لوگ امید کر کے بیٹھے ہیں میں اور مولانا آدم جیسے لوگ امام مہدی آ کے سدھاریں گے. امام مہدی یوں نہیں آئیں گے. پہلے اچھا جو آج ہمارے اخلاق ہو رہے ہیں جو ہماری ٹکائی ہو رہی ہے کٹائی ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے خود اپنی عزتوں کو کچل دیا ہے. شادی حقیقت میں حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اس سنت کے اندر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کہیوں کہ آج 200 شادی ہوگی، اس مہینے میں 200 شادی ہوگی. مولانا ہمارے امام صاحب کی بلے بلے ہو گئی ہوگی نکاح پڑھا کے یہ تھک گئے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں کے لوگ خرافات سے نہیں تھکے. اور یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ پورے ہندوستان کا حال اٹھا لیں. میں نے خود ایک جگہ جودھ پور میں دیکھا تھا، مسوریا کے اندر ہمارے خاص مرید ہے اور حاجی صاحب کیا حاجی صاحب ہیں، پوتے پوتیاں ڈی جے اچھا خاصا لائے تھے اور بڑا شاہانہ ڈی جے تھا. حاجی تھے تینوں بھائی آگے چل رہے تھے، ٹوپی لگائے ہوئے جبا پبا لگائے ہوئے اور ماشاء اللہ سنت داڑھی میرے سے بھی بڑی، میں پیر ہوں پھر بھی ان سے چھوٹی داڑھی. اور وہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور آگے ٹوپی جبا پبا شاندار طریقے سے اسلامی پورا دھلیا. اور اس کے پیچھے ڈی جے اور ڈی جے کے پیچھے بہو بیٹیاں بہن بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسیاں. اور ان کے سر پہ بھی دوپٹہ نہیں تھا، چھاتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے سر پہ بھی دوپٹہ نہیں تھا. وہ پیچھے ناچ رہی ہے، ادھر چھمک چھلو چل رہا ہے اور حاجی صاحب آگے سینہ تان کے چل رہے ہیں. اور میری گاڑی اچانک اسی وقت نکلی، میں نے دیکھ لیا اور ریکارڈ کر لیا. اور دوسرے دن حاجی صاحب کو کھانے کو آنا تھا تو میں تھوڑا منہ پھلا کے بیٹھ گیا. پھر پیر ہوں نا میں، کڑکائی تو کرنی پڑے گی. وہ گراہکوں والی بات ہے کہ کبھی گراہک نہ آتا اور اچانک آ جائے تو وہ بھتیجا کہتا ہے کاکا جی کاڈاری جو گراہک آئے. آگ ایسے بھی نہیں رہا، کاکا جی کاڈاری جو گراہک یہ والا. میں نے منہ پھلا دیا. حاجی صاحب نے کہا ہوا کیا ہے بھائی صاحب کو؟ پھر میں نے حاجی صاحب کو ویڈیو دکھایا. میں نے کہا حاجی صاحب یہ کیا، یہ ہے کیا؟ تو حاجی صاحب کہنے لگے باپ یہ تھوڑی ہو گئے مارو نہیں مل جاتا کرو خیر مارو مونے
کہ تھوڑی اگر باپ جی میں تو نہ آتی ہو تو باپ جی آ رہے تو کہ کرے ہوگی کہ باپ جی چھوڑا ہی بن گیا تھا تو کہ بھئی نونی نہیں مونی چھوڑی تو میں نے نانی نے بھائی تمہیں داد آدھا نانی ہے نا دادی نے بھائی تم نے تو اپنی آخرت خراب کر دی. یاد رکھے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ جو سارا برمان بڑا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے صدقے سے. نکاح یہ بھی ہے اور بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی میں اور بھی اس کائنات میں اور بھی نکاح ہوئے ہیں. اگر پوری دنیا میں اگر شاہانہ نکاح کس کا ہو سکتا تھا علماء گواہ ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا. حضور سے بڑا امیر اور شاہ کون ہو سکتا ہے؟ آقا سے بڑا بادشاہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو دعائیں قبول نہ ہوتی ہو تو تم لوگ مجھ سے میری بیٹی فاطمہ کا وسیلہ دینا رب تمہاری دعائیں وہ فاطمہ ان کا نکاح. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. آج سورج کہاں ہے؟ کل یہاں پہ سورج ہوگا. زمین تب کے تانبے کی ہو چکی ہوگی. اس وقت جب آدم ہو عیسیٰ شیش ہو ادریس نوح ہو یعقوب ہو ابراہیم ہو اسماعیل ہو داؤد ایسے بڑے بڑے پیغمبر کسی کی مدد نہیں کریں گے. جس سے مدد مانگیں گے وہ کہیں گے آج تو مجھے بچنے دے. اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے محشریوں اے حساب و کتاب دینے والوں اپنی نگاہیں نیچی جھکا لو. میرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی طاہرہ مطہرہ مطہرہ فاطمہ زہرا کی سواری گزرنے والی. سبحان اللہ بہت ہی خوب. وہ فاطمہ زہرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکے میں جاتے فاطمہ سے پہلے ملتے. مکے سے باہر نکلتے فاطمہ سے پہلے ملتے. مدینے میں آتے فاطمہ سے پہلے ملتے. مدینے سے نکلتے فاطمہ کے گھر وہ فاطمہ زہرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میرے دین کو میرے اسلام کو پھر زندگی کی ضرورت میرے دین کو دوبارہ اگر اس دنیا میں کوئی زندہ کرے گا وہ تو میرے فاطمہ کا خون حسن اور حسین ہوگا. یہ آج ہمیں ایمان ملا ہے اسلام ملا ہے یہ فاطمہ کے قدموں کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں یہ بات یہاں تک رکھ دینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے میں بھی میرے آقا نے یہ بات فرمائی ہے. میرے آقا حضرت عائشہ کے دروازے پہ اور ابھی سامنے سے آئی. یہ ساستہ کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے. یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے. یہاں تک تو یہ بات ٹھیک سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. آج 1400 سال بعد 14 صدیاں گزر گئی. امریکہ کے یہ سعود ایجنٹ اور غلام پیدا ہوئے یہ یہودی لوبی کے لوگ تو انہوں نے جب اپنی غلامی تسلیم کی تو انہوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ کے اندر امریکہ نے ان سے ایگریمنٹ لکھوائے باقاعدہ یوٹیوب پہ اور گوگل پہ موجود ہے. آج کا مسلمان فتویٰ انہیں سے لیتا ہے. ہم تو علماء اور پیر لوگ تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ بیٹھے آ جائے تو بھلا نہ آ جائے تو بھلا. ہمارا تو پہلے بھی یہی شیوا تھا آج بھی یہی شیوا ہے. سمجھ رہے ہیں شاہ ولایت کی طرح. خیر ایگریمنٹ لکھایا اور ایگریمنٹ میں کیا لکھا انہوں نے کہا کہ اے سعودیوں اے یہودیوں نام کے مسلمان ہمیں بتاؤ کہ جس پہاڑ کی طرف حضرت عائشہ کو تمہارے نبی نے کہا تھا کہ میں چاہوں اس میں سونا ہے اور سونا بن کے چلے وہ پہاڑ ہمیں بتاؤ. تو سعودیوں یہودیوں نے تقریباً کچھ سال ریسرچ کیا اور کچھ وقت کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی نے جس پہاڑ کی طرف انگلی کی تھی وہ کنفرم
یہ گھاٹی کے اندر تھا، کنفرم یہ پہاڑ ہے اور کوئی پہاڑ نہیں ہے. کہا جس دن یہ تم بتاؤ گے اس دن یہ کہا ٹھیک ہے. کچھ سالوں بعد جب انہوں نے بتایا کہ یہی پہاڑ ہے کنفرم، تو کہا کہ ساتھ میں اس ایگریمنٹ پہ یہ لکھ دو کہ اس پہاڑ کے 3-4 کلومیٹر کا دائرہ ہمارے حوالے کر دو. ٹھیک ہے آپ کے حوالے کر دیں، پہاڑی تو دینا ہے اور کیا دینا ہے. کہا ٹھیک ہے ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہم جو کریں وہ کریں. آج اگر 56-57 اسلامی کنٹریاں ہیں تو اس کے اندر امریکہ کے تقریباً ہر ملک کے اندر امریکہ کے ایجنٹ اور امریکہ کا ایک سینٹر، فوجی سینٹر قائم ہے. کہا جب بھی وقت آئے تو ہم انہیں یہیں سے گھیر لیں، وہاں سے اٹیک کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو حالات ہیں، آج جو ہمارے حالات بن رہے ہیں، یہ جو تباہی ہے نا، یہ تباہی ہماری وجہ سے آئی. ورنہ ہمارے اندر اگر ایک صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے تو آج بھی انہیں لوہے کے تھڑے چلا سکتا ہے. آج اگر ایک مرد قلندر کھڑا ہو جائے عمر فاروق کے نقش قدم پر تو ان کو آج بھی لوہے کے تھڑے چلا سکتا ہے. لیکن نہیں، ہمارے حالات وہ ہے. تقریر ہوئی تھی نا آزادی کے وقت، مجھے اچھی طرح یاد ہے. آزادی کے وقت 2-3 لاکھ کا مجموعہ موجود تھا. 2-3 لاکھ کے مجموعے کے اندر بڑے بڑے علماء اور پیر اور مشائخ نے تقریر کی اور تقریر اس بات کی تھی کہ بھارت کو آزاد کرائیں تو کیسے کریں، بھارت کو غلامی سے چھڑائیں تو کیسے چھڑائیں. تو کئی لوگوں نے مشورے دیے. ایک آخر میں وہاں کی کلیکٹر تھی یا بڑی آفیسر تھی، وہ ہریجن تھی اور اٹھی، اس کا لاسٹ میں بھاشن تھا اور تقریر تھی. وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ مسلمانوں، بھارت ایک جھٹکے میں آزاد ہو سکتا ہے، پل بھر کے اندر آزاد ہو سکتا ہے، پل بھر کے اندر آزاد ہو سکتا ہے. صرف ایک حسین کی ضرورت. کیا؟ ایک حسین کی ضرورت. ایک حسین اگر آ جائے تو اسلام کو جیسے یزیدی چنگل سے آزادی ملی تھی، ایسے بھارت ایک پل میں آزاد ہو سکتا ہے. تو سب علماء نے، پیر نے، لوگوں نے مشورہ پوچھا کہ بھائی وہ حسین لائے تو لائے. کہا کہ حسین کسی اور قوم سے پیدا نہیں ہوگا، حسین تمہاری ہی قوم کی کوئی ماں کی کوکھ سے جنم لے گا اور وہ تمہیں لانا پڑے گا، ہم نہیں لا سکتے. کہا لائے تو لائے کیسے؟ اس عورت نے کہا سب بیٹھ جاؤ، میں مشورہ دے رہی ہوں حسین کو پیدا کرنے کا، حسین کو لانے کا. کہا ٹھیک. سب بیٹھ گئے. سب پھر اس نے 3 بار پوچھا کہ حسین پیدا کیوں نہیں ہو رہا، تم بتاؤ. آج 1400 سال ہو گئے، حسین آ کیوں نہیں رہا ہے، تم بتاؤ. کسی نے کوئی جواب دینے کی سکت نہیں. نہ علماء دے سکے، نہ پیر دے سکے، نہ مرید دے سکے، نہ عام لوگ دے سکے. اس نے 3 بار چلا کر کہا. پھر آخر میں اس نے کہا اے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، حسین آ سکتا